بڑی عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو سال میں 2 تہوار دیے ہیں جس میں وہ خوشی مناتے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگ ان کے اپنے تہوار ہوتے ہیں، اپنے دن ہوتے ہیں جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کو وہ مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے 2 دن دیے ہیں، 2 مواقع دیے ہیں سیلیبریٹ کرنے کو، منانے کو۔ ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے، ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور دونوں میں اللہ تعالی نے ایک عبادت رکھی ہے جس کا مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان کی تفریح بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ مسلمان اگر کسی دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، مسلمان کے ہاں شادی کا موقع ہے، بچے کی ختنہ کا موقع ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کسی کی منگنی ہو رہی ہے، کسی کا نکاح ہو رہا ہے، کسی کو ڈگری ایوارڈ ہو رہی ہے، کوئی بھی موقع ہے خوشی کا، اس میں اللہ کو نہیں بھلانا۔ اور دوسری اہم بات کہ جیسے جیسے قربانی، عید قرباں قریب آتی جاتی ہے تو ظاہر قربانی کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ یار قربانی کس پہ واجب ہے اور کس طرح کرنی ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ ان چیزوں کا جاننا اور سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اہم بات اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پر دنیا میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی انسان پریشان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کو قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ متاع عربی میں اس سامان کو کہتے ہیں جو آدمی سفر کے دوران اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ ظاہر انسان جب سفر پہ جاتا ہے اپنے ساتھ کوئی فرنیچر لے کے نہیں جاتا، کرسیاں لے کے نہیں جاتا، کوئی بہت زیادہ سامان لے کے نہیں جاتا۔ سفر پہ جانے والا شخص اپنے ساتھ اتنی چیز لے کے جاتا ہے کہ سفر میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس دنیا کو متاع الغرور قرار دیا ہے۔ متاع الغرور کا مطلب دھوکے کا سامان۔ غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان زندگی گزارے لیکن دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مگن اور مصروف نہ کرے کہ اپنے اللہ کو بھلا دے۔ آج اگر اللہ نے آپ کو راحت دی ہے، خوشی دی ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو کل یہ نہیں ہوگا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کی دنیا میں چہل پہل، کافروں کی دنیا میں ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ آج ہے کل نہیں ہے۔ کل جدید بال، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر نوجوان پہ بڑھاپا آنا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں پیشاب کی شکل میں نکل جاتا ہے، یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ کھانا کھاتے ہیں پخانے کی شکل میں نکل جاتا ہے، یہ اس بات کا درس ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس پانی پہ دھوکہ نہیں کھانا، اس کھانے پہ دھوکہ نہیں کھانا۔ لباس پہنتے ہیں 2 دن بعد اس لباس کو ہم پہن نہیں سکتے جب تک اتار کے اس کو دوبارہ دھو نہ لیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اپنے اس اچھے لباس سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ 2 دن 3 دن سے زیادہ نہیں پہن سکتے۔ آپ 1 ہفتہ نہیں نہائیں، آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، آپ کے قریب کوئی بیٹھے گا نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اپنے حسن و جمال، اپنے پیسے گاڑی پر کبھی ناز نہیں کرنا۔ انسان کے پاس ہے کیا چیز؟ تکبر کے لیے انسان
ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ مجھے جانتے نہیں، میں کون ہوں؟ کوئی کسی بات پہ کوئی تو میں ہوئی، تو سامنے والے نے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ، اولک نطفہ وآخرک جیفہ وانت تحمل ما بینہما النجاسہ، میں تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تیرا آغاز گندے پانی کا ایک قطرہ ہے، تیرا انجام گوشت کا ایک ناپاک لوتھڑا ہے جس کو ایک دن بھی کوئی گھر میں برداشت نہیں کرتا، اپنا والد ہو، اپنی ماں ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، کوئی ایک دن میت کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار، بہت محبت ہوگی، بہت پیار ہوگا، لیکن کہتے ہیں انتقال ہو گیا، اب اس کو گھر میں، یہ تیرا انجام ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو تیری زندگی ہے اپنے بدن میں نجاست لے کے پھرتا رہتا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ ہمارے جسم میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے نا، سوئی چبوئیں گے تو کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا، خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہ نجاست جب جسم سے نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارا خون ناپاک ہے، پورا جسم ہمارا اندر سے ناپاک ہے، نجس ہے۔ اس جسم کے ساتھ انسان کیا تکبر کرے گا اور کیا غرور کرے گا؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ایک ہی موقع پر کسی کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی اپنے مردے کو دفنا رہا ہے، کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے اور کوئی اپنے بیٹے کو قبر میں اتار رہا ہے، ایک ہی موقع پر۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرا یہ دن اتنا لمبا ہو جائے کہ یہ دن ختم نہ ہو، اور کوئی چاہتا ہے کہ یہ دن پتہ نہیں کٹتا کیوں نہیں، کوئی چاہتا ہے کہ یہ سال اتنا لمبا ہو جائے کہ بس سارا یہ سال ختم ہی نہ ہو، یہ رات ختم ہی نہ ہو، اور کوئی چاہتا ہے کہ کب یہ لمحے گزریں گے، کب یہ میری جو مصیبت ہے یہ ختم ہوگی۔ وہ بھی دنیا میں رہ رہا ہے، یہ بھی دنیا میں رہ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اس بات کا میسج ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے دھوکہ مت کھانا کہ آج میں خوشی میں ہوں، یہ غم میں ہے تو کل بھی ایسا ہی ہوگا۔ کل ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کل آپ بچے کو دفنا رہے ہوں اور کسی کے بچے کی شادی ہو۔ آج اگر ایسا ہے کہ آپ کسی کو کہ آپ کے ہاں شادی ہے اور کوئی اپنے بیٹے کو دفنا رہا ہے اور آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، کل اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ کل آپ اپنے اسی بیٹے کو دفنا رہے ہوں گے اور کسی اور کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہوگی۔ یہ بھی دنیا کا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو تہوار کے مواقع آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اس بات کا میسج اور پیغام دیتے ہیں کہ چلو بھائی یہ عید کا موقع ہے، اس پہ سب خوشی منا لو۔ باقی تو دنیا کی زندگی ہے، کبھی اس میں انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی انسان خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ کبھی انسان نہ تو خوشی کو اپنے اوپر سوار کرے اور نہ کسی پریشانی کو اپنے اوپر سوار کرے۔ خوشی کا موقع ہے، اس کو اپنے اوپر سوار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب تکبر، غرور، اور پریشانی کو اپنے اوپر سوار کرنے کا مطلب ہے مایوس ہو جانا، کہ انسان مایوس ہو جائے کہ یار میرے کو تو کبھی اچھا دن دیکھنے کو ملا ہی نہیں، کبھی میں نے خوشی کا موقع کوئی دیکھا ہی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تین طرح کے جہان ہیں۔ ایک جہان ہے جنت کا، ایک جہان ہے جہنم کا، اور ایک جہان ہے دنیا کا۔ جنت وہ جہان ہے جہاں خوشی ہی خوشی ہے، غم نہیں ہے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ جہنم وہ جہان ہے جہاں غم ہی غم ہے، کوئی خوشی نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا، اس میں کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا۔ دنیا نہ جنت ہے، دنیا نہ جہنم ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری خوشی ہمیشہ رہے گی، اس کا مطلب یہ اس لیے بے وقوف ہے کہ اس نے دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری تکلیف ہمیشہ رہے گی، اس کا مطلب اس بے وقوف نے اس دنیا کو جہنم سمجھ لیا ہے، حالانکہ دنیا جہنم نہیں ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو آزماتے ہیں، اس لیے انسان پہ کبھی کوئی پریشانی آئے، کبھی کوئی تکلیف آئے، کبھی کوئی مصیبت آئے، اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
یہ جو عید کے تہوار آتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اسی لیے انسانوں پر لاتے ہیں کہ چلو بھائی تم نے بہت غم برداشت کر لیے، بہت تکلیفیں سہ لی، چلو عید کا موقع ہے بھائی تھوڑا خوش ہو جاؤ، اچھے کپڑے پہن لو، ایک دوسرے کو چلو مبارکباد دے دو، ایک دوسرے کے گھر میں کوئی ہدیہ گفٹ بھیج دو۔ مقصد کیا ہے کہ انسان ایک حالت سے اکتائے نہیں، ایک حالت سے پریشان نہ ہو۔ یہ بھی ایک اہم میسج اور اہم پیغام ہے عید الاضحیٰ کا بھی اور عید الفطر کا بھی۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی اگر گزاریں گے نا تو کبھی ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، نہ کبھی اپنے مال، دولت، عزت، شہرت، پیسے کی وجہ سے دھوکہ کھائیں گے، نہ کبھی اپنی پریشانی، تکلیف اور غربت کی وجہ سے دھوکہ کھائیں گے۔ اور ایک اہم بات جو اس موقع پہ سمجھنی چاہیے، جب بھی عید کا موقع آتا ہے ہمارے ہاں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اسکالر موسمی وہ نکل آتے ہیں، کوئی آپ کو ایک لیکچر دے گا، کوئی دوسرا لیکچر دے گا، کوئی آپ کو کہے گا بھائی آپ صدقہ کر لو، آپ قربانی کر رہے ہو، اتنے جانوروں کا آپ خون بہا رہے ہو تو یہ تو جانوروں کا ضیاء ہے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو، کسی یتیم کے گھر میں راشن ڈلوا دو، قربانی کیوں کرتے ہو؟ یہ چیزیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، ہمیں اس طرح کی چیزیں سوچتی ہیں۔ جب حکومت کا ایسا کوئی حکم ہو نا، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ ٹیکس دیتے ہیں، قربانی ٹیکس نہیں ہے، قربانی عبادت ہے۔ میں صرف مثال سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ قربانی یا زکوٰۃ یا صدقات یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ ٹیکس الگ چیز ہے۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کو حکومت نے پابند کیا ہے کہ بھائی آپ کی اگر اتنی انکم ہے تو آپ نے ٹیکس دینا ہے، یا آپ نے بجلی کے بل پہ ٹیکس دینا ہے، یا آپ نے موبائل کا کارڈ لوڈ کروانا ہے تو اس پہ ٹیکس دینا ہے، آپ نے گاڑی خریدنی ہے تو اس پہ ٹیکس دینا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان، کوئی عقل مند، کوئی لبرل، کوئی متجدد، کوئی اسکالر آپ کو یہ نہیں کہے گا یار حکومت کو ٹیکس نہیں دو، اتنے پیسے غریب کو دے دو، اتنے پیسے غریب کو دے دو، ٹیکس نہیں دو۔ اس لیے کہ اس کو پتا ہے اگر میں نے یہ کہا تو کل حکومت کی پولیس آ جائے گی اور مجھے پکڑ کے لے جائے گی کہ تو کون ہوتا ہے لوگوں کو یہ بھاشن دینے والا، تو کون ہوتا ہے لوگوں کو یہ سکھانے والا کہ ٹیکس نہیں دے اور صدقہ کر، صدقہ کرنا ہے تو کرو، ہم تو تم سے ہر حال میں ٹیکس لیں گے۔ یہ کسی کو نہیں سوچتی یہ بات، کوئی آپ کو متجدد، کوئی اسکالر، کوئی جو ہے نا لبرل آپ کو نہیں کہے گا۔ جب قربانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یار قربانی نہیں کرو، صدقہ کر لو۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے اگر کسی چیز کو عبادت قرار دے دیا ہے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ کل کو آپ کو لوگ کہیں گے یار آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں آپ کا 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بجائے یہ 1 گھنٹہ کسی غریب کے کسی مدد میں لگا دیں، 1 گھنٹہ چھوڑ دیں، 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھیں۔ نمازیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا مل رہا ہے نمازیں پڑھنے سے؟ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی خدمت کر لیں 1 گھنٹہ اور نمازیں چھوڑ دیں، تو پھر ہم نمازیں چھوڑ دیں گے۔ پھر کل کو کہیں گے بھائی حج چھوڑ دیں، اور آپ یہ جو حج کے 5-6 لاکھ روپے یہ کسی غریب کو دے دیں تو پھر ہم حج چھوڑ دیں گے۔ تو بچے گا کیا اسلام میں؟ اسلام کے تو 5 ستون ہیں، ایک ایک کر کے آپ نکال دو تو بچے گا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے کہا کہ یار میری کمر پہ شیر بناؤ، وہ جو شیر نہیں بناتے ہیں کوئی چیزیں جو بناتے ہیں جسم پر، تو اس نے سوئی چبونا شروع کی تو وہ کہتا ہے یار درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار دم چھوڑو، باقی شیر بناؤ، دم نہیں بناؤ، چھوڑ دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، باقی بنانا پھر شروع کیا، پھر اس کو چبھ رہا ہے، بولا یار چبھ رہی ہے مجھے سی، کیا بنا رہا ہے؟ شیر کی ٹانگ بنا رہا ہوں۔ بولا یار ٹانگ چھوڑ دے، ویسے ہی باقی شیر بنا، اور ٹانگ نہیں بنا شیر کی۔ پھر اس نے شروع کیا، بولا بھائی یہ پھر درد ہو رہا ہے، کیا بنا رہا ہے؟ بھائی شیر کی دوسری ٹانگ بنا رہا ہوں۔ کہہ رہا ہے یہ بھی چھوڑ دے یار، باقی شیر بنا۔ تو کرتے کرتے آخر میں تو ایک کچھ بھی نہیں بچا نا۔ جس شیر کی دم بھی نہ ہو، ٹانگ بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو، آنکھیں بھی نہ ہو، ناک بھی نہ ہو، وہ شیر تو نہیں ہوتا۔ اسلام سے آپ نے نماز کو بھی نکال دیا، قربانی کو بھی نکال دیا، حج کو بھی نکال دیا۔ یہ اسلام ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے، تو آپ کی خواہشات ہیں۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے لا تتبعوا الہوی، خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اسلام تو آیا اس مقصد کے لیے۔
اگر اتنے انسان عقل مند ہوتے اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا، اللہ قرآن نازل نہیں کرتا، کہتا جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کر لیا کرو۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر اس کے دنیاوی فائدے کتنے ہیں، کتنا بڑا بزنس ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر قربانی کے موقع پر۔ دیکھیں قربانی کے جانور جو لوگ پالتے ہیں وہ سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں، کسی نے 2 جانور پالیں، کسی نے 3 پالیں، کسی نے 4 پالیں۔ قربانی کے موقع پر اس کو اپنے مال کا اچھا ریٹ مل جاتا ہے، تو اس کا ایک طرح سے بزنس چل جاتا ہے نا اس میں۔ پھر کوئی خرید کر لاتا ہے وہ آگے بیچتا ہے، اس کا بزنس چل جاتا ہے۔ کوئی بھوسا بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے نا اس کے لیے جو بھوسا رکھنے والی چیزیں کوئی وہ بیچ رہا ہے، کوئی پانی بیچ رہا ہے، کوئی پھر کھالیں ہیں، پھر کھالوں سے پتہ نہیں کتنی چیزیں بنتی ہے، پھر یہ گوشت کتنے لوگوں میں جاتا ہے، کتنی انڈسٹریز اس سے چل پڑتی ہیں۔ ایک انڈسٹری نہیں، کئی انڈسٹریز چل پڑتی ہیں، اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو ملک تو بزنس سے چلتا ہے، معیشت سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عید کے موقع پر مسلمانوں کو صرف یہ نہیں کہ خوشی دی کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بزنس کی اپورچونٹی دی، ایک موقع دیا، ایک فرصت دی کہ بھائی اتنا بڑا موقع ہے، اپنا بزنس بھی کر لو، اپنے لیے حلال روزی بھی کما لو۔ جو دیہاتی آدمی پورا سال بیچارہ کچھ نہیں کما سکتا، اس کو موقع دیا کہ بھائی جو جانور تم نے پالے وہ بیچ دو، تمہیں کوئی بزنس مل جائے گا، کوئی حلال روزی تمہیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لحاظ سے نہیں کہ ہمیں ایک دینی عبادت کا موقع دے دیا کہ قربانی کر لو، اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی فلاح کا بندوبست بھی اس میں کر دیا۔ آج تو ساری دنیا میں کسی بھی ملک کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں، اس کا سارا دار و مدار معیشت پر ہے، کاروبار پر ہے، بزنس پر ہے، اور یہ شروع سے ہے۔ قرآن کریم میں جو سورہ قریش ہے لإیلاف قریش، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں 2 چیزیں نہ ہو۔ قرآن کا یہ فلسفہ ہے۔ نمبر 1، جس ملک کی معیشت مضبوط نہ ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، جس ملک میں امن نہ ہو۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس ملک کی معیشت مضبوط ہو، جس ملک میں امن ہو، ایسا ملک ترقی کرتا ہے، ایسا شہر ترقی کرتا ہے، ایسی سوسائٹی ترقی کرتی ہے، ایسی قوم ترقی کرتی ہے۔ اس لیے قربانی کے موقع پر جو صاحب نصاب ہیں ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کی عبادت نہ صدقے سے ادا ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ سے ادا ہوتی ہے، نہ نمازوں سے ادا ہوتی ہے، نہ حج سے ادا ہوتی ہے۔ قربانی کی عبادت قربانی سے ادا ہوتی ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کی جگہ پانی پیتے جا رہے ہیں، آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ اس کی جگہ کھانا کھاتے جا رہے ہیں۔ بھائی پانی پینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اچھی بات ہے، کھانا کھانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کھانا نہ کھائیں، آپ پانی پئیں۔ کوئی آپ کو کہے یار آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو کھانا کھا لو، کیا جاتا ہے تمہارا اس میں؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا کھانا کوئی حرام کام ہے یا کوئی ناجائز ہے یا کوئی گناہ ہے، لیکن مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے بھائی، مجھے بھی بھوک نہیں لگ رہی، میں کیوں کھانا کھاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے بھائی قربانی کرو۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں میں نے قربانی نہیں کرنی، میں نے صدقہ دینا ہے، تو میں زیادہ سمجھدار ہوں یا اللہ کو زیادہ سمجھ ہے؟ اس کا مطلب تو ہم اللہ کو ایک طرح سے درس دے رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ آپ نے معاذ اللہ غلط ایک قانون ہمیں دے دیا، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ صدقہ دو۔ اللہ کے بندے اللہ تو کہہ رہے قربانی کرو، اور میں اللہ سے زیادہ اللہ کے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں قربانی نہیں کرو اور صدقہ دے دو۔ یہ وہ غلط تصورات ہیں جو وہ متجدد مذہبی نام نہاد سو کالڈ اسلامی اسکالر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی جو ستون ہیں، اسلام کے جو بنیادی عبادات ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو شک و شبے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے۔ اور ایک آخری بات، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح ہماری اور بہت سی چیزیں متاثر ہوئی، ہماری عبادات متاثر ہوئی، مساجد متاثر ہوئی، ساری چیزیں متاثر ہوئی، تو قربانی کی عبادت بھی ایسی عبادت نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے اس کو چھوڑا جا سکے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے یار مجھے کرونا ہو جائے گا، میں منڈی جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بھائی آپ منڈی نہ جائیں،
آپ منڈی نہ جائیں، جگہ جگہ علماء کی نگرانی میں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے. آپ کسی کو بھی کہہ دیں بھائی میں اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتا ہوں، جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس پر آپ کو بھروسہ ہے، آپ جائیں، اس کو پیسے دیں. منڈی میں بھی وہ جائے گا، گھومے گا بھی وہ، آپ کے گھر وہ گوشت پہنچا دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی کرونا آ گیا تو میں نماز نہیں پڑھ رہا، کرونا آ گیا تو میں زکوٰۃ نہیں دے رہا، کرونا آ گیا تو میں قربانی نہیں کر رہا. اچھا، ہمارے ہاں ابھی حکومت کی طرف سے شاید کچھ عرصہ پہلے اعلان ہوا تھا کہ بھئی لوگ حکومت کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں، ہم ان کی طرف سے قربانی کر دیں گے. حکومت کو ایسے کسی بھی کام میں انوالو نہیں کرنا چاہیے، نہ حکومت پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہماری حکومتیں ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنی قربانیاں کروائیں اور ان کو زکوٰۃ دیں. آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ حکومت کو دی جانے والی زکوٰۃ اور حکومت کو دیے جانے والے پیسے کہاں لگتے ہیں اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے. ڈیم کے لیے بھی لوگوں نے پیسے دیے اور پتہ نہیں کس کام کے لیے پیسے دیے اور کس کام کے لیے پیسے دیے، کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو عبادات آپ اپنی خراب نہ کریں، آپ معتبر علماء کی. اچھا، اس موقع پر کچھ بدعقیدہ لوگ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی تنظیمیں، ایسے ادارے، ایسے لوگ بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے ویلفیئر ٹرسٹ بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں جن کا طریقہ کار شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، جن کو نہیں پتا ہوتا ہم نے قربانی کس کی کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، کیسے کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی. ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے میڈیا سے متاثر ہو کے کسی پر بھی اعتماد کر لیتے ہیں. یہ عبادت ہے. آپ جہاں بھی کریں، آپ پہلے اس بات کا اطمینان کریں کہ شریعت کے سارے تقاضوں کو اس میں پورا کیا جا رہا ہے. کوئی ایسا بدعقیدگی کا عنصر اس میں شامل نہیں ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی. ان ساری چیزوں کی آپ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے نا تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ زکوٰۃ پھینک دیں. شریعت کہتی ہے پہلے تحقیق کریں، مستحق کو معلوم کریں، پھر اس کو زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ دینا ایک کام ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا دوسرا کام ہے. یہ دونوں کام ضروری ہیں. آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کرنا ایک کام ہے، جس جگہ پہ کر رہے ہیں اس کی تحقیق کرنا یہ دوسرا کام ہے. دونوں کام ضروری ہیں. اس وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے یا اس وبا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر تمام اختیار کریں. ہم نے پہلے دن سے اس بات کا میسج دیا ہے، آخری دن تک ہم اس بات کا میسج دیتے رہیں گے کہ یہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے. اس کو جھٹلائیں نہیں، اس کو اگنور نہ کریں، اس کو سازش نہ کہیں. لیکن اس کی آڑ میں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، قربانی چھوڑ دیں، صدقہ چھوڑ دیں. تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے شریعت نے بہت سے الٹرنیٹ دیے ہیں، بہت سے طریقے دیے ہیں. جس وے کو کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے، اس کو اختیار کرنا چاہے، اس کو اختیار کرے، لیکن شریعت کے احکام پر عمل کو یقینی بنائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.